بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ کہ کل ہم سب کے ساتھ ایک واردات ہوئی ہے، پاکستان کے ہر بچے کے ساتھ، ہر بوڑھے کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ، ہر بلوچ کے ساتھ، ہر پختون کے ساتھ، ہر سندھی کے ساتھ، ہر پنجابی کے ساتھ، ہر کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے کے ساتھ۔ کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے۔ جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو وہ پٹیشن ایسے جج کے پاس جائے گی جس کی ڈوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں، وہی تو اٹھانے والے ہیں۔ تو ہم نے مکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے 30-40 سالوں میں، اس میں بہت جد و جہد ہے، آپ سب کی جد و جہد ہے، صحافیوں کی ہے، پاکستان کے عوام کی ہے، وکلاء کی ہے۔ اس جد و جہد کا کل گلا گھونٹ دیا گیا۔ تو اب یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان کی۔ ہر ہائی کورٹ میں اب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ نامی ایک دڑبہ بنایا گیا ہے۔ اس دڑبے میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں، جن کی روح مردہ ہے، جو دلوں میں راکھ لیے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی اب یہی حال ہوگا۔ آپ کہیں دادرسی نہیں پا سکیں گے۔ ہم کالا کوٹ پہنیں گے، ہم فائلیں اٹھائیں گے، ہم آئین کی کتاب پکڑیں گے، ہم التجا کریں گے، ہم بحث کریں گے، اور ہمارے منہ پہ دے مارا جائے گا پاکستان کے آئین کو، ہماری بحث کو۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 30-40 سالوں میں ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے، جو مطیع ہوتا ہے، لیکن ہم نے بڑی جد و جہد سے، بڑی کوشش سے اپنی عدلیہ میں ایسے جج پیدا کیے تھے جو دکھا رہے تھے، طاقت دکھا رہے تھے، جو انسان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے تھے، احترام انسانیت کو وہ برتر سمجھتے تھے، جبر کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر رہے تھے۔ ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں، ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے۔ کل یہ ہوا ہے، کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے۔ اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں۔ مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا، ایسے ہی ایک جج کے تحت، جسٹس جاوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جو نیب کے بھی چیئرمین رہے۔ ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا۔ نشستن برخاستن لوگ روتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، فریاد کرتے رہے، لوگوں کا استحصال ہوا، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا، ایک بھی کوئی شخص برآمد نہ ہو سکا۔ کمیشن میں اکثریت ہمیشہ حکومت کی ہوگی، حکومتی پارٹی کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت کیا ہے۔ حکومت صرف ایک ماسک ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ تو فیصلہ کل یہ ہوا، اس فارم 47 پارلیمنٹ نے اور ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو آئین پاکستان کا وارث کہتے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اپنے ضمیر کو دفن کیا۔ انہوں نے تمام طاقت عدالت کی جو ہے، عدالت میں تعیناتی کی، وہ ان کو دے دی جو جبر کرتے ہیں۔ جبر کرنے والوں کو کہا گیا کہ اب اپنے مرضی کے جج لگاؤ، اس ملک میں اب سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا، جس کو چاہو اٹھا لو، جس کو چاہو اس کا منہ بند کر دو۔ تو یہ سب سانیہ کوئی پی ٹی آئی کا سانیہ نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا معاملہ تھا۔ یہ معاملہ تو آپ کے بچوں کا ہے، آپ کے پیاروں کا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کی روزگار کا ہے، یہ بطور انسان میرا ہے، ہم سب کا ہے۔ اس لیے جان لیجئے کہ آج اور کل پاکستان بدل گیا ہے۔ ہم ایک بہت تاریک دور میں چلے گئے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ دیکھیے انگریز نے بھی جب 1860 میں ہمارے قوانین بنائے، ضابطہ فوجداری بنایا، اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا، ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں۔ یہ سب کچھ انگریز نے لکھا 1860 میں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں، کسی کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں محفوظ نہیں ہے۔ اس ماحول میں ہم نے مزید تاریکی پیدا کی ہے۔ تو ہم اب بالکل نہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے جد و جہد کے۔ آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے۔ جو بیسک سٹرکچر ہے ہمارے آئین کا، جو آئین کی روح ہے، کل تو اس روح کو ختم کر دیا گیا نا۔ آئین کی روح ہماری کھڑی ہوئی ہے عدلیہ کی آزادی پہ، قائم ہی یہ آئین جو ہے عدلیہ کی آزادی پہ ہے۔ کل وہ بات آپ نے ختم کر دی اس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ اب سوال یہ ہے کہ کل کو ہم پٹیشن کرتے ہیں، میں نے یہی کہا ہم پٹیشنیں کرتے رہیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، لیکن اب آئین پاکستان جو آج کھڑا ہے
کل کی تاریک رات کے بعد جہاں اغوا شدگان کو پیش کیا گیا، جن کی بیٹیاں مائیں غم میں ڈوبی ہوئی تھی، گمشدہ لوگوں کو پیش کر کے ان سے ووٹ دلوائے گئے، اس کے بعد اور ایک جعلی اسمبلی، آپ جانتے ہیں فارم 47 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا، ہم سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اس اسمبلی کے ذریعے پاکستان کے آئین کی روح کو کل ختم کیا گیا۔ اب اگر ہم ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں تو وہ انہی آئینی عدالتوں یا آئینی بینچوں کے سامنے جائیں گی، تو کیا یہ لوگ جو رہین ہیں اس تاریک رات کے، وہ آپ کا خیال ہے ہمیں ریلیف دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں غلط لگایا گیا، تو اس لیے بھول جائیں، کوئی یہاں پہ آپ کو اب عدالتی ریلیف نہیں ملے گا، بھول جائیں اس بات کو، یہ آسان رستے ہوتے ہیں۔ ریلیف آپ کو ملے گا صرف جد و جہد کے نتیجے میں، ریلیف آپ کو ملے گا سڑکوں پہ، کیونکہ ووٹ تو بے وقت ہو گیا، آپ جب مرضی ووٹ ڈال دیجئے، وہ تو پھر فارم 45 بنائیں گے، اس کو تبدیل کریں گے اور ایک نیا فارم 47 بن جائے گا۔ میں نے خود الیکشن لڑ کے دیکھ لیا، بےمانی ہے اب الیکشن کا عمل، بےمانی ہو گیا ہے قانون کے تحت عدالتوں میں جانا۔ اب ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کل جو ہوا، نام تو قائد اعظم کا بھی لیا گیا، نام لیا گیا چارٹر آف ڈیموکریسی کا اور محترمہ کا، یہ بہت ہی افسوس کا لمحہ تھا کہ ایک شخص نے پاکستان کی، اپنے خاندان کی پوری تاریخ کو مسخ کیا۔ دیکھیں، قائد اعظم نے بات کی تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی 1930 میں، جب یہ خطہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، کلونیلزم کی جو ہمارے اوپر رائج تھا، جو انگریز حکمران تھا، وہاں تو آپ پر نہیں مار سکتے تھے، وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئین کا، وہاں کوئی تصور نہیں تھا آئینی حقوق کا، بنیادی حقوق کا۔ قائد اعظم نے تو یہ کہا کہ ہمیں دو حقوق اور ایک آئینی عدالت قائم کرو۔ اس تاریکی کے دور میں ہمارے پاس تو اب ایک عدالت موجود تھی جو پچھلے 30-40 سال میں توانا تر ہوئی تھی، کل تو آپ نے اس عدالت کو ختم کیا ہے۔ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، میری نظر میں غلط تھا وہ تب بھی، دیکھیں یہ کوئی ایک آئینی واقعہ نہیں تھا، یہ تو دو سیاسی جماعتیں ایک ہوٹل میں بیٹھی، ایک کاغذ پہ دستخط کیا انہوں نے، وہاں بھی یہ لکھا تھا کہ 6 سال کے لیے مشرف دور میں جو آلائشیں جو LFO کے ذریعے آئین میں داخل کی گئی ہیں اور جو جج مشرف دور میں لگائے گئے ہیں، چونکہ ان پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اس لیے نئی ایک عدالت قائم ہو تاکہ ہم نئے سرے سے آگے بڑھ سکیں۔ اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے، 18ویں ترمیم ہو گئی 2010 میں، اس کے بعد 14 سال گزر گئے، جیسا میں نے عرض کیا آج عدالتوں میں دم خم ہمیں نظر آ رہا تھا، یہ اس دم خم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ نہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ہے، نہ یہ قائد اعظم کا خواب ہے، یہ جس کا خواب ہے آپ اور میں جانتے ہیں وہ کون ہے، اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم ہو گئی 2010 میں، اس کے بعد 14 سال گزر گئے، جیسا میں نے عرض کیا آج عدالتوں میں دم خم ہمیں نظر آ رہا تھا، یہ اس دم خم کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ نہ محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ہے، نہ یہ قائد اعظم کا خواب ہے، یہ جس کا خواب ہے آپ اور میں جانتے ہیں وہ کون ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔